اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ عبسہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورہ عبسہ سے میں نے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی آئے گی یعنی قیامت آئے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور کس سے بھاگے گا؟ اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے بھاگے گا کہ اسے اس دن ایسی ٹینشن ہوگی جو اسے ان سب کی ٹینشن سے بے فکر کر دے گی۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کی ہی ٹینشن لیتا ہے نا۔ کس کس کی ٹینشن لیتا ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے گا، اخی ہی، اپنے بھائی کی، یعنی بھائی کی فکر ہوتی ہے۔ اگر انسان فیملی میں بڑا بھائی ہے تو اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر ہوتی ہے، اور اس فکر میں وہ اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی شادی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیتا ہے، ان کی جاب کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے اچھے رشتوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اگر انسان اچھا بھائی ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھائی کی فکر کرتا ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ کی فکر کرتا ہے۔ یہاں پر ٹینشن سے مراد ان کی فکر کرنا ہے۔ ماں باپ کی فکر ظاہر بات ہے ہر ایک شریف النفس انسان کو ہوتی ہے۔ ماں باپ، ان کو ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو وہ چھٹی نہ بھی مل رہی ہو تو جاب تک چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو اٹینڈ کرتا ہے کیونکہ اسے ان کی فکر ہوتی ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور پھر بیوی کی فکر ہم سب کو، آپ سب جانتے ہی ہیں کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں بیوی کی۔ وَبَنِيهِ، اور بیٹوں کی فکر، یہ بیٹے ہی ہیں جی، اولاد میں بیٹوں کی فکر انسان کتنی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی فکر جو ہے، اس دن کی ٹینشن اس درجے ہوگی انسان کو کہ اس دن اسے صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ اس کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کی بیوی، بیٹے آئیں گے، لیکن وہ ان سب کو اگنور کرے گا کیونکہ اسے اس دن صرف اور صرف ایک ہی فکر ہوگی، اور وہ فکر یہ ہوگی کہ آج وہ بچ جائے کسی طرح۔ ان تمام رشتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، لیکن ان کی فکر میں ہمیں اس دن کی فکر کو نہیں بھولنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فکروں کے ساتھ ساتھ اصل فکر جو ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ کل ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کو استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو ضمائر کے حوالے سے جو کچھ باتیں بتائی تھیں وہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ضمائر مرکب اضافی میں ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے، ضمائر مضاف کبھی نہیں بن سکتے۔
اور دوسری بات یہ بتائی تھی آپ کو کہ مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے تو ہمیں مجرور ضمائر کی ہی ضرورت ہوگی، اور ہم نے مجرور ضمائر یاد کر لیے تھے الحمدللہ۔ مجرور ضمائر کون سے تھے؟ وہ تھے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا اور نا۔ اور پھر ان ضمائر کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ اٹیچ ضمائر ہیں، یعنی یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے۔ اور ابھی چونکہ ہم نے اسم ہی پڑھا ہے تو اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو یہ ضمائر نظر آئیں تو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ مجرور ضمائر ہیں، اور اسم اور یہ مجرور ضمائر مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ آج میں ان ضمائر کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے یا کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا تھا اچھی طرح سے کہ یہ جو یا ہے یہ یا تو سکون کے ساتھ ہوتی ہے یا اس پہ زبر حرکت آتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو دونوں طرح سے یہ مل جائے گی۔ اس کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، لہٰذا اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے زیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے مختلف کنسٹرکشنز بنائی تھی تو اس وقت جب ہم اس ضمیر تک پہنچے تھے تو آپ نے نوٹ کیا تھا کہ مرفوع اسم جو تھا، یعنی واحد اسم مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے نا، تو وہ بھی زیر کی صورت میں بولا اور لکھا گیا تھا۔ مثلا کتاب مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو جب یا کے ساتھ استعمال ہوا تو وہ بن گیا کتابی۔ بیت مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو یا کے ساتھ استعمال ہوا تو بن گیا بیتی۔ رب مرفوع اسم پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن جب وہ یا کے ساتھ استعمال ہوا تو وہ بن گیا ربی۔ تو یا کے متعلق میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، اور آج ہم واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے نا ہو، اس کے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہو ضمیر جو ہے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اس ہو پر آپ کو سیدھی پیش نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو مصحف میں یہ ضمیر جو ہے صرف سیدھی پیش کے ساتھ ہی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے اس میں بھی یہ ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کبھی اس پر آپ کو زیر حرکت نظر آ رہی ہے، کبھی آپ کو اس پر کھڑی زیر نظر آ رہی ہے، اور کبھی اس پر آپ کو مصحف میں الٹی پیش بھی نظر آئے گی۔ تو رزلٹ نکلا کہ یہ جو ہو ضمیر ہے اصل میں یہ ضمیر جو ہے یہ پیش حرکت کے بغیر ہے۔ پیش حرکت کے بغیر ہم اس ضمیر کو بولیں گے ہا، یعنی اس میں سے میں پیش اگر ہٹا دوں تو یہ ہا بولی اور پڑھی جائے گی۔ اب یہ ایکچول ہا ضمیر ہے، یعنی اس لیٹر کو میں ہا کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ آپ کہیں گے کہ جی نیچے جو ضمیر تھی اس کے واحد مؤنث غائب کی وہ ہے ہا، وہ تو میں پورا لفظ پڑھ رہا ہوں نا، ہا زبر الف ہا۔ یہاں پر اس ضمیر کو میں صرف ایک لیٹر ہا کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، جو لیٹر آپ نے حروف الہجا میں پڑھا تھا۔ تو یہ ضمیر جو ہے ہا کی ضمیر، یہ آپ کو مصحف میں الٹی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو مصحف میں کھڑی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو مصحف میں سیدھی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی، اور یہ مصحف میں آپ کو سیدھی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، یعنی وہ سیدھی پیش جو اس پر ہم نے ڈالی تھی ضمائر کے چارٹ میں لکھتے ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہا ضمیر پر الٹی پیش کب کب آئے گی۔ تو نوٹ کر لیں کہ ہا ضمیر پر الٹی پیش اس وقت آئے گی جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر یا زبر حرکت ہوگی یا پیش حرکت ہوگی۔ اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر پیش حرکت ہوگی یا زبر حرکت ہوگی تو اس ضمیر پر آپ نے الٹی پیش لکھنی اور پڑھنی ہے۔ کل ہم نے کنسٹرکشن کی تھی جی کتابہ، تو ہم نے کتابہ میں ہا پر سیدھی پیش ڈالی تھی۔
آج ہم یہ رول پڑھنے کے بعد اس ضمیر پر الٹی پیش ڈال دیں گے اور اس کو ہم لکھیں گے جی کتابہ، اور پڑھتے وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیدھی پیش کی نسبت الٹی پیش کو ذرا لمبا پڑھا جاتا ہے۔ تو کتابہ، اب یہاں پر کتاب لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ کیسے مرفوع ہے؟ واحد اسم جو ہے مرفوع وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب کتاب لفظ کو اگر میں منصوب لکھنا چاہوں تو واحد اسم منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا کتاب کے با پر زبر حرکت آئے گی، اور جب یہ ضمیر کتابہ کے ساتھ لکھی جائے گی تو بن جائے گی جی کتابہ۔ اب بھی اس پہ الٹی پیش آئے گی اس لیے کہ اس سے پیچھے زبر حرکت ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو یہ جو ہا ضمیر ہے اس پہ الٹی پیش کب آتی ہے؟ اس پہ الٹی پیش اس وقت آتی ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر پیش حرکت ہو یا زبر حرکت ہو۔ اب کتاب کا لفظ اگر آپ مجرور لکھنا یا بولنا چاہتے ہیں تو واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے، تو کتاب کے با پر زیر ہوگی۔ اب جب کتابی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ہا کی ضمیر آئے گی تو اب آپ نوٹ کریں کہ اس ضمیر پر کھڑی زیر لکھی اور بولی جائے گی، تو یہ بن جائے گا جی کتابی ہی۔ تو ہا ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر زیر حرکت ہو تو اس ضمیر پر کھڑی زیر استعمال ہوتی ہے۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، ہا کی ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، اس پہ آپ کو مصحف میں الٹی پیش بھی نظر آئے گی، اس پہ آپ کو کھڑی زیر بھی نظر آئے گی، اس پہ آپ کو سیدھی زیر بھی نظر آئے گی، اور اس پہ آپ کو سیدھی پیش بھی نظر آئے گی۔ اس پہ الٹی پیش کب نظر آئے گی؟ الٹی پیش آپ کو اس وقت نظر آئے گی جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر پیش حرکت ہو یا زبر حرکت ہو۔ کھڑی زیر کب نظر آئے گی؟ کھڑی زیر آپ کو اس ضمیر پر اس وقت نظر آئے گی جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر زیر حرکت ہو۔ اب 3 حرکتیں تھیں ٹوٹل جی، وہ تینوں حرکتیں پوری ہو گئیں، زیر زبر پیش۔ اب سکون رہ گیا جی۔ تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، اس ضمیر پر سیدھی زیر آئے گی۔ کب سیدھی زیر آئے گی؟ اس وقت سیدھی زیر آئے گی جب اس ضمیر سے پہلے ساکن ہو، لیکن کون ساکن؟ صرف یا ساکن ہو، یا کے علاوہ کوئی اور ساکن نہ ہو۔ یا ساکن ہوگا تو ہی اس ضمیر پر سیدھی زیر آئے گی۔ پھر سن لیجئے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس پر سیدھی زیر کب آئے گی؟ اس پر سیدھی زیر اس وقت آئے گی جب اس ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو، صرف یا ساکن ہو۔ اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں، آپ کو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو دیکھیں فیہ میں اس ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس ضمیر پہ آپ کو سیدھی زیر نظر آ رہی ہے۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہو۔ اب رہ گئی جی اس کی ایک حرکت، اور وہ ہے سیدھی پیش۔ تو جب بھی ان تینوں صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ہوگی، 3 صورتیں کون سی؟ یعنی جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو یا ساکن یا ہو، ان 3 صورتوں کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی اس صورت میں اس ضمیر پر سیدھی پیش لکھی اور پڑھی جائے گی۔ جیسے دیکھیں ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان اور اس کے ساتھ یہ ضمیر رکھتا ہوں، تو ان حرف میں نون ساکن ہے، تو اس ضمیر سے پہلے ساکن تو ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے۔ اگر یا ساکن ہوتا تو میں اس پر زیر ڈالتا اس ضمیر پر، لیکن نون ساکن ہے یعنی یا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہے، تو اس ضمیر پر میں سیدھی پیش ڈال دوں گا اور یہ بن جائے گا جی ان ہو۔
اور اکثر آپ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اس ضمیر سے پہلے اگر الف آ جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما قدمت یدا، اور یدا کے بعد یہ ضمیر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور اس سے پیچھے یدا لفظ ہے، اور یدا کا اینڈ جو ہے وہ الف پر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ الف کا آنا جو ہے یہ ان 3 صورتوں کے علاوہ صورت ہے۔ کون سی 3 صورتیں؟ یعنی نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ زیر ہے، اور نہ ہی یا ساکن ہے۔ تو اب اس ضمیر پر میں سیدھی پیش ہی بولوں گا اور لکھوں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے جسے میں نے ہا کہا ہے، یہ آپ کو مصحف میں الٹی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، کھڑی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی، سیدھی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی، اور نارمل پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، یعنی سیدھی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی۔ اور ضمائر کے چارٹ میں ہم اس پر سیدھی پیش حرکت جو ہے وہی ڈالتے ہیں تاکہ یہ ضمیر آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ الٹی پیش کب آئے گی اس پر؟ جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت ہوگی یا پیش حرکت ہوگی۔ اس پر کھڑی زیر کب آئے گی؟ جب اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر زیر حرکت ہوگی۔ اس ضمیر پر سیدھی زیر کب آئے گی؟ جب اس ضمیر سے پہلے والا حرف یا ہوگا اور وہ یا ساکن ہوگا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں اس ضمیر پر کون سی حرکت آئے گی؟ وہ سیدھی پیش حرکت آئے گی۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس جملے میں آپ اس ضمیر پر پراپر حرکت لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ ضمیر سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے یا پہلا والا حرف کون سا حرف ہے۔ تو ایک دعا میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بورڈ پہ، جو ہم اپنے مرحوم بھائی کے لیے کرتے ہیں۔ وہ دعا میں بولوں گا نہیں، صرف لکھوں گا تاکہ آپ اس ضمیر پر پراپر جو ہے وہ حرکت لگا سکیں۔ تو اس ضمیر کی حرکت کے علاوہ باقی لفظ میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں بولتا ہوں جی اللہم اغفر لہ۔ اب یہاں پہ لام پہ زبر میں نے بول دی ہے، لیکن یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس میں نے کچھ نہیں بولا، یہ آپ نے انشاءاللہ تعالی کرنا ہے۔ اس کے بعد ورحم، اب یہاں بھی میں نے ہا کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس پہ حرکت آپ نے لگانی ہے۔ وعافی، اب یہاں بھی میں نے ہا کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ حرکت آپ نے لگانی ہے۔ واعفو عنہ، اور یہاں پہ بھی میں نے ہا کو خالی چھوڑ دیا ہے، آپ ہی حرکت لگائیں گے۔ تو لگائیں جی۔ تو اللہم اغفر اللہ ہو، الٹی پیش لگائیں گے آپ اس لیے کہ پیچھے زبر حرکت ہے۔ ورحم ہو، سیدھی پیش لگائیں گے اس لیے کہ پیچھے سکون ہے۔ اگر سکون یا پر ہوتا تو آپ اس ہا پر زیر لگاتے، لیکن وہ یا کے علاوہ حرف پر سکون ہے تو ہم اس پہ سیدھی پیش لگائیں گے۔ وَآفِهِ، اب یہاں پر ہم اس ہا پر کھڑی زیر لگائیں گے کیونکہ پیچھے زیر ہے، اور وَعْفُ عَنْهُ یہ تو آپ فوراً ہی کر لیں گے کیونکہ ایگزامپل میں ہی آپ کو یہ انہو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ لکھتا ہوں جی جو میں نے شروع میں سورہ عباسہ کا بولا ہے، تلاوت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ۔ تو یہاں بھی دیکھیں ہا کو میں نے خالی چھوڑا ہے، حرکت آپ نے لگانی ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہاں بھی دونوں جگہ میں نے ہا کو خالی چھوڑ دیا، حرکت آپ نے لگانی ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہاں بھی میں نے ہا کو خالی چھوڑ دیا ہے، حرکت آپ نے ہی لگانی ہے۔ تو چلتے ہیں جی حرکتوں کی طرف۔ تو دیکھیں جی ہا ضمیر سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن۔ تو جب بھی ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہوگا تو اس پر
زیر حرکت آئے گی، تو یہ بن گیا جی من اخیہ۔ آگے چلیں، ہا ضمیر سے پہلے زیر حرکت ہے تو اس ہا ضمیر پر کھڑی زیر آئے گی، یہ بن جائے گا امی، اور آگے ہے ابی، تو ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے تو سیدھی زیر آ جائے گی۔ پھر صاحبتی، ہا سے پہلے زیر ہے تو آپ کھڑی زیر لگا دیں گے، یہ بن جائے گا صاحبتی ہی، اور پھر اینڈ پہ ہا سے پہلے یا ساکن ہے تو یہ بن جائے گا بنی ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی تو اس دن انسان بھاگے گا، آدمی بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہ اس دن جو اسے فکر ہوگی، اس دن کی فکر کے آگے ان تمام کی فکریں کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں گی۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان رشتوں کو اوائڈ کیوں کرتا ہے۔ انسان رشتوں کو اوائڈ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، تو اس دن اس کے سامنے اس کا بھائی آئے گا، اس کے ماں باپ آئیں گے، اس کی بیوی آئے گی، اس کے بیٹے آئیں گے، اسے یہی فکر ہوگی کہ کہیں یہ مجھ سے آج کے دن کچھ نہ مانگ لیں، کیونکہ اس دن اس کے پاس اگر کچھ ہوگا تو چند نیکیاں ہی ہوں گی، اور اس دن وہ صرف یہی چاہ رہا ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں کسی طرح۔ تو قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے یہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اصل میں ہم ان رشتوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کو بھول گئے ہیں۔ تو آخرت کی فکر بہت بڑی فکر ہے۔ ہاں، ان رشتوں کی فکر کرنا نہیں ہم نے چھوڑنی، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں تو ان کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن آخرت کی فکر جو ہے اس کو لازماً ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب اس ضمیر کے بعد میں ایک اور پوائنٹ جو ہے ضمائر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے کل ضمائر کے چارٹ میں 3 ضمیریں اور پڑھی تھی جی، تھرڈ پرسن کی ہی، ہما، ہم اور ہنہ۔ تو یہ غائب کی ضمیر ہے، ہما مثنیٰ کی ہے، مذکر مثنیٰ کے لیے بھی اور مثنیٰ مؤنث کے لیے بھی، ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر، اور ہنہ جو ہے جمع مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہما، ہم اور ہنہ آپ کو مصحف میں ہما، ہم اور ہنہ کے طور پر بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی یہ جو ضمیریں ہیں نا 3، ہما، ہم اور ہنہ، یہ آپ کو مصحف میں کہیں ہما، ہم اور ہنہ بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ کب ہما، ہم اور ہنہ ہما، ہم اور ہنہ بن جائیں گی تو اس کا اصول نوٹ کر لیں کہ یہ ہما، ہم اور ہنہ سے ہما، ہم اور ہنہ اس وقت ہوں گی جب ان سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوگی یا پھر ساکن یا ہوگی۔ یعنی صرف ان 2 صورتوں میں ہما، ہم اور ہنہ جو ہیں یہ ہما، ہم اور ہنہ کے طور پر آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی، اور آپ انہیں ایسے ہی پڑھیں گے۔ اور ان کے لیے بھی ایگزامپلز میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں جی۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو موٹی ایگزامپل مل جائے گی۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ دیکھیں، علیہ کے بعد ہم ضمیری تھی جمع مذکر غائب کی،
لیکن چونکہ ہم ضمیر سے پہلے یا ساکن تھا، اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یا ساکن جب آ جائے ہما ہم یا ہنہ سے پہلے تو ہما ہم اور ہنہ کو ہما ہم اور ہنہ پڑھا جائے گا، تو علیہم پڑھیں گے ہم اسے، علیہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قرات پڑھی جاتی ہے اس میں اسے علیہم ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ افریقہ جائیں اور کسی اور جگہ پر جہاں پر دوسری قرات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر آپ اس علیہم کو جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے علیہم ہی سنیں گے۔ اس طرح دیکھیں جی سورۃ العادیات کے آخر میں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ربا، آگے یہی ضمیر ہے ہم، اور پھر بی پھر یہی ضمیر ہے، تو اب دیکھیں ہم سے پہلے نہ تو زیر ہے نہ یا ساکن ہے تو ہم پڑھیں گے ربا ہم، لیکن دوسرے لفظ میں ہم سے پہلے زیر حرکت آ گئی ہے، یعنی با پہ زیر ہے تو ہم پڑھیں گے بہم، تو انا ربا ہم بہم یومئذ لخبیر۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہما ہم اور ہنہ کی ضمیریں ہیں تین، یہ مصحف میں آپ کو ہما ہم اور ہنہ کے طور پر بھی لکھی ہوئی ملیں گی، اور اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کب ملیں گی، یہ اس وقت ملیں گی جب ان سے پہلے یا ساکن ہوگا یا پھر زیر حرکت ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ بات الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے آخری مرکب ناقص کی طرف، اور یہ وہ مرکب ناقص ہے جس کو پڑھتے ہی ہماری بسم اللہ ہو جائے گی۔ عام طور پہ عربی گرامر کلاسز میں بسم اللہ پہلے دن کی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے 15ویں دن آج انشاءاللہ تعالی بسم اللہ کریں گے۔ تو تین مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری مرکب ناقص کی طرف، اور وہ مرکب ناقص ہے ہمارا مرکب جاری۔ مرکب جاری کو میں مرکب جاری کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں مرکب جاری کو اس لیے مرکب جاری نہیں کہہ رہا کہ یہ کل بھی جاری رہے گا، اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کو مرکب جاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مرکب میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مرکب جاری ہمارا ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے مرکب جاری، اور یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ یوں مرکب جاری جو ہے یہ حرف جر اور مجرور اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ایک حرف ہوتا ہے، اور وہ حرف جر کہلاتا ہے، اور حرف جر کی جمع ہے حروف جارہ، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو مرکب جاری جو ہے یہ حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب ہے۔ تو مرکب جاری کس مرکب ناقص کو کہا جاتا ہے؟ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں، یا ایسا مرکب ناقص جو حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب ہو۔ تو اب آپ کو پتہ تو چلی کیا ہوگا کہ یہ حروف جارہ جو ہیں یا حرف جر یہ وہ حرف ہوتے ہیں جو اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ تو حروف جارہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ حروف جارہ وہ حروف ہیں یا ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی حروف جارہ کے بعد اسم ہی ہوگا اور وہ اسم جو ہے وہ مجرور استعمال ہوگا۔ حروف جارہ
کی کل تعداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ 17 ہے۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، اور مدارس میں یہ حروف جارہ جو ہیں وہ ایک شعر کے طور پہ یاد کروائے جاتے ہیں، اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ تو یہ 17 حروف جارہ جو ہیں اس شعر میں سمو دیے گئے ہیں، اور یہ شعر اسٹوڈنٹس کو یاد کروا دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ شعر نہیں یاد کریں گے۔ ہم ان حروف جارہ میں سے پہلی بات یہ کہ 17 کے 17 حروف جارہ ہم یاد نہیں کریں گے، نہ سمجھیں گے۔ ہم ان حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ پڑھیں گے اس کورس میں، اور وہ یا میں آپ کو 10 پڑھاؤں گا یا زیادہ سے زیادہ 11 پڑھا دوں گا۔ پہلی بات تو ہم 17 حروف جارہ نہیں پڑھیں گے اس کورس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 کے 17 حروف جارہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں جو کثرت سے حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم پڑھیں گے۔ تو حروف جارہ کو ہم 2 سیٹس میں پڑھیں گے جی، 2 سیٹس میں۔ پہلا سیٹ انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھیں گے، اور دوسرا سیٹ ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ تو پہلا سیٹ جو ہے حروف جارہ کا وہ 5 حروف پر مشتمل ہوگا۔ پہلے سیٹ میں ہم 5 حروف پڑھیں گے، تو میں نمبرز آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں جی، 1 2 3 4 5۔ تو یہ 5 حروف جارہ ہم آج کے دن پڑھیں گے، اور ان 5 حروف جارہ کا ایک سیٹ ہوگا، اور اگلے 5 یا 6 حروف جارہ جو ہیں وہ ہم اگلے دن پڑھیں گے، گویا وہ دوسرا سیٹ ہوگا۔ اچھا، اب یہ 5 حروف جارہ کا ایک سیٹ میں کیوں بنا رہا ہوں اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ یہ جو 5 حروف جارہ میں آپ کو پڑھاؤں گا نا، یہ پانچوں کے پانچوں حروف جارہ آپ کو ایز اٹ از، یعنی حرکت کے بغیر، یعنی صرف حرف جو ہیں بغیر حرکت کے، حرکت تو ظاہر بات ہے ہر حرف پہ کوئی نہ کوئی حرکت تو ہوگی، لیکن یہ پانچوں کے پانچوں حروف آپ کو بغیر حرکت کے حروف الہجاء میں بھی نظر آئیں گے۔ یعنی یہاں پر میں جو بھی حرف لکھوں گا نا آپ کے سامنے، ان میں سے ہر حرف آپ کو حروف الہجاء میں بھی نظر آئے گا۔ تو پھر ان حروف جارہ اور ان حروف الہجاء کا کمپیریزن ہم نے اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو پہلا حرف جر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ہے جی با۔ اب دیکھیں یہ با حرف ہے، یہاں پہ میں اسے حرف جر کے طور پہ پڑھا رہا ہوں، اور حرف جر جو ہے یہ کلمہ کی ایک قسم ہے، کلمہ کی ایک قسم ہے۔ کلمہ ہم جانتے ہیں بامعنی لفظ ہے، تو با حرف جر بھی ہے، با حروف الہجاء میں بھی شامل ہے، حروف الہجاء میں بھی داخل ہے۔ اب ہم نے کمپیریزن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کمپیریزن کس طرح کرنا ہے یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ پانچوں کے پانچوں حروف جارہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کو حروف جارہ کے چارٹ میں بھی ملیں گے اور حروف الہجاء کے چارٹ میں بھی ملیں گے، لیکن ان دونوں طرح کے الفاظ میں فرق ہوگا۔ وہ کیا فرق ہوگا وہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے۔ حروف جارہ جو ہوں گے یہ بامعنی الفاظ ہوں گے، یعنی ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں، جبکہ یہی 5 لفظ جب آپ حروف ہجاء میں دیکھیں گے تو حروف ہجاء میں ہوتے ہوئے ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، یعنی گویا یہ ایک ہی شکل کے 2 حروف ہیں، ایک حروف جارہ میں ہیں اور ایک حروف الہجاء میں ہیں۔ تو حروف الہجاء میں جب آپ ان حروف کو دیکھیں گے تو ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، لیکن حروف الجارہ کے طور پہ آپ انہیں دیکھیں گے تو ان حروف کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ دوسرا فرق، حروف الہجاء میں جب یہ حروف استعمال ہوں گے تو ان پر کوئی بھی حرکت پاسبل ہوگی، ان پر زیر بھی آ سکتی ہوگی، ان پر زبر بھی آ سکتی ہے، ان پہ پیش بھی آ سکتی ہے، یہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ آپ کو شد بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو یہ حروف آپ کو اگر حروف الہجاء میں نظر آئیں گے تو کسی بھی حرکت کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ ان پہ آپ کو تنوین بھی نظر آ جائے گی، لیکن حروف جارہ میں جب آپ ان حروف کو دیکھیں گے تو ان کی کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ فکسڈ ہوگی، ان کی حرکت فکسڈ ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے، اور تیسرا فرق اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ حروف جب حروف الہجاء میں آپ کو نظر آئیں گے تو
ان کا استعمال کیا ہوگا؟ ان کا استعمال یہ ہوگا کہ یہ لفظ بنانے میں استعمال ہوں گے، یعنی کسی لفظ میں یہ استعمال ہوتے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ کسی لفظ کے شروع میں بھی نظر آ سکتے ہیں، کسی لفظ کے درمیان میں بھی نظر آ سکتے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں بھی نظر آ سکتے ہیں، یعنی یہ لفظ بنانے میں استعمال ہوں گے، لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، آخر میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن حروف جارہ والے حروف جو ہیں نا، یہ خود ایک لفظ ہوں گے، الگ سے ایک لفظ ہوں گے، اور یہ اسم سے پہلے ہی آئیں گے۔ تو یہ تین فرق اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں تین فرق، کہ جو ہم 5 حروف جارہ پڑھنے لگے ہیں آج، یہ حروف جارہ آپ کو حروف الہجا میں بھی نظر آئیں گے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ حروف جارہ والے حروف جو ہیں یہ بامعنی حروف ہوں گے، جبکہ حروف الہجا والے حروف ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ حروف جارہ والے حروف ان کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی، حروف الہجا والے حروف ان کی کوئی حرکت یا علامت فکسڈ نہیں ہوگی۔ حروف جارہ والے حروف مکمل لفظ ہوں گے، جبکہ حروف الہجا والے حروف لفظ بنانے میں استعمال ہوں گے، اور وہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہوں گے، لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، اور لفظ کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے میں ان حروف جارہ کی جو فکسڈ حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پہلا حرف جر با جو ہے، اس کی حرکت جو فکسڈ ہے وہ ہے جی زیر۔ با حرف جر پر ہمیشہ آپ کو زیر ہی نظر آئے گی۔ حرف جر با پہ نہ زبر نظر آئے گی، نہ پیش نظر آئے گی، نہ وہ ساکن ہوگا۔ ہاں، حرف جر با زیر والا ہوگا۔ حرف جر تا زبر کے ساتھ آئے گا، حرف جر واو زبر کے ساتھ آئے گا، حرف جر کاف زبر کے ساتھ آئے گا، اور حرف جر لام جو ہے یہ 2 حرکتوں کے ساتھ آئے گا۔ 2 حرکتیں کیوں آئیں گی اس کی وجہ بتاتا ہوں، پہلے نوٹ کر لیں۔ اس پہ زبر حرکت بھی آ سکتی ہے، اس پہ زیر حرکت بھی آ سکتی ہے۔ اس پہ زبر حرکت اس وقت ہوگی جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی رزلٹ نکلا کہ یہ جو لام ہے حروف جارہ میں، یہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا، ضمائر بھی اسمی ہے نا، تو جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس حرف پر زبر حرکت ہوگی، اور ضمائر کے علاوہ اگر کسی دوسرے اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ لام جو ہے وہ زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اب ضمائر ظاہر بات ہے، رزلٹ یہ نکلا اس بات سے کہ حروف جارہ جو ہے یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ضمائر بھی اسمی ہے نا، اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، کون کون سی؟ ناؤنز پڑھے ہیں، ایڈجیکٹیوز پڑھے ہیں، اور پروناؤنز پڑھے ہیں۔ تو ضمائر بھی چونکہ اسم ہے، تو یہ چونکہ اسم کو مجرور کریں گے حروف جارہ، تو حروف جارہ کے بعد جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ ضمائر بھی مجرور استعمال ہوں گے۔ تو مجرور ضمائر میں پھر آپ کے سامنے بورڈ پر ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو ضمائر، مجرور ضمائر ہم نے پڑھے تھے، وہ تھے جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ اور ان میں اچھی طرح سے وہ باتیں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یعنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سیدھی پیش کے ساتھ، یہ ہو کی ضمیر یہ سیدھی پیش کے ساتھ یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، اس میں کبھی الٹی پیش بھی آئے گی، اس میں کبھی کھڑی زیر بھی آئے گی، اس میں کبھی سیدھی زیر بھی آئے گی۔ کب آئے گی وہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے کہ اس ضمیر سے پہلے والے حرف پر اگر زیر حرکت ہوگی تو اس ضمیر پر ہم کھڑی زیر پڑھیں گے، اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو اس ضمیر پر ہم الٹی پیش پڑھیں گے، اور اگر اس ضمیر سے پہلے یا ساکن ہوگی تو اس پر ہم سیدھی زیر پڑھیں گے، اور ان صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں اس ضمیر پر سیدھی پیش ہی
پڑھی اور لکھی جائے گی۔ دوسرے ہما ہم اور ہنہ کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہما ہم اور ہنہ جو ہیں یہ ہما ہم اور ہنہ کے طور پہ بھی لکھے اور پڑھے جائیں گے، اور وہ بھی اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہما کب آئے گا، ہم کب آئے گا، ہنہ کب آئے گا۔ یہ اس وقت آئے گا جب ہما ہم اور ہنہ سے پہلے زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ضمائر ہے نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا، ان ضمائر کے عربی عبارت میں آنے کی صرف 2 جگہیں ہیں جی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ یہ جو مجرور ضمائر ہے نا، میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ عربی عبارت میں یعنی قرآن مجید میں یا حدیث میں صرف آپ کو 2 جگہ پہ مل سکتے ہیں۔ ایک جگہ ہے ان کی اسم کے ساتھ، یعنی یہ اسم کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، اور اسم کے ساتھ جب بھی یہ نظر آئیں گے آپ کو تو بطور مضاف الیہ نظر آئیں گے، یعنی اسم مضاف بن رہا ہوگا اور یہ ضمائر جو ہیں یہ مضاف الیہ بن کر استعمال ہو رہے ہوں گے۔ تو ایک جگہ تو ان کی یہ ہے۔ دوسری جگہ ان کی جو ہے نا قرآن میں یا حدیث میں، وہ ہے حروف جارہ کے ساتھ، یعنی حروف جارہ ہم جو پڑھیں گے نا، آج ہم 5 پڑھیں گے، کل انشاءاللہ تعالی ہم مزید پڑھیں گے، تو حروف جارہ جب آپ پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے، تو حروف جارہ کے ساتھ جب بھی آپ کو یہ ضمائر نظر آئے نا، تو اچھی طرح سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ مجرور ضمائر ہیں، اور مجرور ضمائر صرف 2 جگہ ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اسم کے ساتھ، نمبر 2 حروف جارہ کے ساتھ۔ اسم کے ساتھ جب یہ استعمال ہوں گے تو اسم مضاف بنے گا اور یہ ضمائر مضاف الیہ بنیں گے، اور جب حروف جارہ کے ساتھ یہ استعمال ہوں گے تو حروف جارہ ہوں گے، اور یہ ضمائر جو ہیں یہ بطور مجرور استعمال ہو رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان ضمائر کی ایک ہم شکل بہن بھی ہے، یعنی ان کی ایک جڑواں بہن بھی ہے، وہ بھی بالکل اسی شکل کی ہے، وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گی، لیکن اس کو آپ پہچانیں گے اس کی جگہ کے اعتبار سے۔ تو ان ضمائر کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جگہ ان کی 2 ہی ہے۔ نمبر 1 اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ، نمبر 2 حروف جارہ کے ساتھ بطور مجرور۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 5 میں نے آپ کے سامنے حروف جارہ لکھے ہیں، ان میں سے کون کون سے حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے، یعنی سارے حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے۔ اس سیٹ میں سے صرف 2 حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے، نمبر 1 لام، نمبر 2 با۔ تو ان 5 میں سے 2 حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں جی، لام اور با۔ باقی نہ تو تا ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا، نہ واو، اور نہ ہی کاف۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس سیٹ کے پہلے حرف جر کی طرف، اور وہ ہے جی با۔ با حرف جر کی حرکت ہمیں پتہ چل گئی کہ زیر آتی ہے۔ اب اس کے ہم معنی جانتے ہیں جی کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں انگلش کا جو لفظ ہے نا ود، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کے ساتھ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ حروف جارہ جو ہیں یہ انگلش کی پریپوزیشنز کے ایکولنٹ ہے، یعنی انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، ود، فار، ان، ایٹ، آن، تو بالکل یہ انہی کے معنی میں استعمال ہونے والے حروف ہیں۔ تو با حرف جر جو ہے یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، جسے ہم انگریزی میں ود کہتے ہیں۔ اب میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا با حرف جر کے ساتھ اگر میں القلم اسم رکھوں تو یہ بنے گا کیا؟ یہ بنے گا جی، ملا کر جب میں اسے لکھوں گا تو یہ بنے گا جی با الف کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا بالقلمی۔ گویا القلم با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا اور یہ بن گیا جی بالقلمی۔ ترجمہ ہم کریں گے قلم کے ساتھ، یعنی ود دا پین۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی علم بالقلم، قلم کے ساتھ. جی میں کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ، تو کیا عربی ہوگی؟ بالحقی، بالحقی. ہاں جی میں کہنا چاہتا ہوں صبر کے ساتھ، تو کیا عربی ہوگی؟ بالصبری. میں کہنا چاہتا ہوں نماز کے ساتھ، تو کیا عربی ہوگی؟ بالصلاتی. اب میں کہنا چاہتا ہوں صبر اور نماز کے ساتھ، تو کیا عربی ہوگی؟ بالصبری والصلاتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو اللہ سے. لیں جی اب ہم چلتے ہیں جی بسم اللہ کی طرف. میں نے کہا تھا آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ کریں گے. تو بسم اللہ کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مرکب لکھ رہا ہوں جی. پہچانیے کون سا مرکب ہے یہ؟ اسم اللہ. یہ اسم اللہ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پہلا اسم جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہے. تو اسم اللہ بن گیا جی مرکب اضافی، جس میں اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. ترجمہ ہوگا اس کا اللہ کا نام. شروع میں با حرف جر رکھ رہا ہوں، تو با حرف جر جب میں اس کے شروع میں رکھوں گا اور یہ بریکٹ کھلے گی، تو با کیا کرے گا؟ حرف جر یہ اسم کو مجرور کرے گا، اور اسم کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہم نے پڑھا تھا، وہ یہاں لکھا بھی نہیں جائے گا، اور اسم جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا جی بسم اللہ. تو الحمدللہ جی ہماری آج بسم اللہ ہو گئی. اسم اللہ کا مطلب تھا اللہ کا نام، اور بسم اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کے نام کے ساتھ، ود دا نیم آف اللہ. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی یہ بسم اللہ میں یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ با حرف جر ہے. اسم کیا ہے؟ آپ بتائیں گے جی یہ مجرور ہے، اور مجرور کے علاوہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. کیسے مضاف پہچانا آپ نے اسے؟ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اور اسم اللہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی مضاف آئے گا اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، تو اسم اللہ مضاف الیہ ہے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی کہ اس مرکب جاری میں اسم اللہ مجرور کیوں ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اسم اللہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور کوئی پوچھتا ہے اسم مجرور کیوں ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اسم مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. تو کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں جی، صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، اسم مجرور یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اسم مجرور حرف جر کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ بسم اللہ میں اسم کے مجرور ہونے کی دونوں وجوہات جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو اس اعتبار سے بسم اللہ بہت اہم ہے جی. الحمدللہ بسم اللہ کرتے ہی ہمیں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو صرف دو وجوہات ہیں وہ پتہ چل گئیں. نمبر ایک، مضاف الیہ ہونا، وہ ہمیں مرکب اضافی میں پتہ چل گئی تھی، اور دوسری حرف جر کا ماقبل ہونا، وہ آج ہمیں الحمدللہ پتہ چل گئی. تو بسم اللہ ہمارا آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے حرف جر کی طرف، اور وہ ہے تا. تا حرف جر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حرکت اس میں زبر آتی ہے. نوٹ کر لیں کہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا، اور کسی اسم کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کی صرف ایک ہی ایگزامپل ہے کہ تا حرف جر کو میں اسم اللہ کے ساتھ استعمال کروں تو یہ بن جائے گا تاللہ. تاللہ کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کی قسم. تو اس کی ایک ہی ایگزامپل ملے گی آپ کو، اور دوسری کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی. قرآن مجید میں تاللہ آپ کو کئی جگہ پہ نظر آئے گا. سورہ یوسف میں آپ کو اکثر یہ نظر آئے گا قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تو دوسرا حرف جر بھی ہمارا مکمل ہو گیا جی. تا یہ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اب چلتے ہیں جی ہم تیسرے حرف جر کی طرف، اور وہ ہے واو۔ واو کی حرکت میں بتا چکا ہوں زبر ہے، اب واو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی قسم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن واو جو ہے یہ عام ہے۔ عام ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اسے اللہ کے ساتھ بھی استعمال کریں گے، اور اللہ اسے قرآن مجید میں دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کرے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، میں نے کہا ہے کہ ہم صرف اسے اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم میں سے جب بھی کسی کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے کسی کی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت قسم کھائی ہے، تو اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ بڑائی کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا، بلکہ وہ صرف گواہی کے طور پر جس کی قسم کھاتا ہے انہیں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں۔ تو پہلے ہم واو کے ساتھ اسم اللہ کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ تو واو حرف جر کے ساتھ جب میں اسم اللہ کو استعمال کروں گا تو یہ بن جائے گا واللہ، اس کا ترجمہ بھی ہوگا اللہ کی قسم۔ اور جب ہم اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم نے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے اسماء کے ساتھ حرف جر واو کو استعمال کیا ہے قسم کے لیے، لیکن اللہ جب قسم کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہاں مقصد صرف اور صرف گواہی کیا ہوتا ہے، عظمت کا پہلو نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں، مثلا والعصر، زمانے کی قسم۔ تو آپ دیکھیں والعصر میں واو حرف جر ہے، کیسے پہچانا آپ نے؟ اس لیے کہ اس کے بعد العصر اسم ہے، اور العصر اسم جو ہے مجرور ہے، تو یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، والعصر زمانے کی قسم یا عصر کی قسم۔ اسی طرح والتینی والزیتونی، یہاں بھی آپ دیکھ لیں واو قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ آگے التین الزیتون مجرور ہے۔ وطور سینین، واو کے بعد طور کو دیکھیں یہ بھی مجرور ہے۔ پھر وحاذا البلد الامین، اور حاذا البلد الامین میں آپ کو پتہ ہے مرکب اشاری ہے، اور مرکب اشاری میں اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ پتہ چلتا ہے مشار الیہ سے، اور مشار الیہ کیا ہے یہاں پر؟ البلد، حاذا کے بعد والا مشار الیہ ہوتا ہے نا، وہ ہے البلد، تو البلد مجرور ہے، تو البلد مجرور ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر حاذا بھی مجرور ہے، اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے بطور حرف جر۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن پیدا ہوگا کہ الامین مجرور کیوں ہے؟ تو الامین مجرور جو ہے وہ البلد کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں آپ کو ملے گا والشمس وضحاہا، الشمس مجرور واو کی وجہ سے، تو واو قسم کے لیے ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہے والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ تو واو کے بعد جتنے بھی آپ کو اسم نظر آ رہے ہیں یہ سب مجرور ہیں اس واو حرف جر کی وجہ سے۔ پھر قرآن مجید میں آپ نے یہ بھی سنا کہ والطارق، تو الطارق مجرور ہے واو کی وجہ سے۔ اس طرح قرآن مجید میں آپ کو ملے گا یاسین والقرآن الحکیم، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جو ہم نے القرآن الحکیم مرکب توصیفی پڑھا تھا نا، اس میں القرآن مجرور کیوں تھا؟ وہ واو حرف جر کی وجہ سے مجرور تھا۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیں، ایک واو ہم اور بھی پڑھ چکے ہیں جی، ایک واو ہم نے اور پڑھا ہے، اور وہ واو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا جی زیدن و حامدن، تو واو وہ بھی تھا، واو اس پہ بھی زبر تھی لیکن اس کے معنی تھے اور، لیکن وہ واو جو ہے وہ حرف جر نہیں تھا۔ کیوں حرف جر نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا زیدن و حامدن، لیکن یہ واو جو ہے نا یہ واو حرف جر ہے، تو اب ہمارے پاس دو واو ہو گئے جی، ایک یہ واو جو حرف جر ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس واو کا ہم نام رکھ دیتے ہیں جی واو قسمیہ۔ تو اس واو کا نام نوٹ کر لیں، اس واو کا نام ہے واو
قسمیہ، اور وہ جو واو ہے دوسرا واو جو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے اس واو کا نام ہے واو عاطفہ، عین الف آ طا زیر اور فا زبر ہے فا، واو عاطفہ. اور پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہو جائے گی. واو عاطفہ جو ہے مجرور نہیں کرے گا جبکہ واو قسمیہ مجرور کرے گا. واو عاطفہ کلام کے درمیان میں ہوگا جبکہ واو قسمیہ آپ کو اکثر کلام کے شروع میں ملے گا. تو دیکھیں والعصری میں شروع میں مل رہا ہے، والشمسی وضحاہا میں شروع میں مل رہا ہے، والتین والزیتون میں شروع میں مل رہا ہے. تو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو واو کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا. اب چلتے ہیں جی آگے. اگلا حرف ہے ہمارا کاف. تو کاف کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تشبیہ کے لیے ہم اردو میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں جی کی طرح، جیسا یا کی مانند. تو کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور کی طرح، جیسا یا کی مانند اردو میں معنی دیتا ہے. ایگزامپل لکھتے ہیں جی اس کی. مثلا آپ نے ایک بچہ دیکھا بڑا خوبصورت سا، آپ نے کہا جی یہ بچہ چاند جیسا ہے، چاند کی طرح ہے، چاند کی مانند ہے. تو کاف حرف جر کو میں القمر کے ساتھ جب استعمال کروں گا تو لکھنے میں کیسا ہوگا؟ لکھنے میں یہ ہوگا جی کل قمری، کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا. جی میں کہنا چاہتا ہوں جی پانی کی طرح، تو کیا عربی ہوگی؟ کل مائی، پانی کی طرح، پانی جیسا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یکون الناس کل فراشی، کہ اس دن انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. اور پتنگوں کی صفت بیان کی المبسوسی، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. تو انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو تمہیں بڑے سالڈ نظر آ رہے ہیں یہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند اڑتے پھریں گے. تو کاف جو ہے یہ حرف جر ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کشجرۃ طیبۃ، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری ایگزامپل جو ہے الحمدللہ اس کی مل جائیں گی. لیں جی اب ہمارا آخری لفظ یا آخری حرف جر اس سیٹ کا وہ ہے لام. تو پہلی بات لام کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لام پڑھا ہوا ہے. میں حروف الہجا والا لام نہیں کہہ رہا، حروف الہجا والا تو ہو چکا ہے، یعنی ایک بامعنی لام ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وہ کون سا لام ہے جی؟ وہ لام ہے جی لام تعریف. یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی لام تعریف ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو ہم معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں ایک ساکن لام لاتے ہیں جس کا نام لام تعریف ہے. اور وہ لام تعریف جو ہے وہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اسم سے پہلے آتا ہے اور سکون کے ساتھ آتا ہے. پھر اس لام تعریف کو پڑھنے کے لیے پھر ہم نے حمزۃ الوصل منگوایا تھا. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ لام جو کہ حرف جر لام ہے، اس کی دو حرکتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک زبر ایک زیر. زبر یہ ضمائر کے ساتھ اور زیر جو ہے یہ ضمائر کے علاوہ کے ساتھ حرکت بتائی ہے میں نے آپ کو. تو پہلے اس لام کا نام نوٹ کر لیں، کیونکہ جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے گا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس جیسا لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، تو اس لفظ کو ہم نے نام سے یاد رکھنا ہے. تو چونکہ ایک لام با معنی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے جس کا نام لام تعریف تھا، اب یہ دوسرا لام آیا ہمارے سامنے، تو نوٹ کر لیں اس لام کا نام ہے جی لام جارہ. لام جارہ اس کا نام ہے. تو لام جارہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اسم کو مجرور کرے گا، زیر والا بھی ہو سکتا ہے، زبر والا بھی ہو سکتا ہے. زبر والا ہوگا تو اس کے ساتھ ضمائر ہوں گے، زیر والا ہوگا تو ضمائر کے علاوہ اس کے ساتھ دوسرے اسماء ہوں گے. جبکہ لام تعریف جو ہے وہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اسم سے پہلے ہی آتا ہے اور سکون کے ساتھ آتا ہے. تو یہ فرق آپ کے سامنے ضرور ہونے چاہیے جی لام تعریف کے اور لام جارہ کے. اب اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ لام جارہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لام جارہ جو ہے یہ کے لیے، اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا، یعنی انگریزی میں جو ہم فار لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ لام جارہ جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا.
ملکیت کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں جی میں لام جارہ کو استعمال کرتا ہوں زید کے ساتھ, تو میں کہوں گا لی پلس زید. اب زید جو ہے تو میں لام جارہ کو استعمال کرتا ہوں جی زید کے ساتھ, تو لام جارہ اور آگے زید لکھتا ہوں. اب بتائیے زید اس میں پروناؤن نہیں ہے نا, تو لام جارہ پہ میں زیر حرکت لگاؤں گا, اور زید جو ہے یہ لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا, تو یہ بن جائے گا جی لی زیدن. اب لی زیدن کے دو ترجمے ممکن ہوں گے, ایک ترجمہ ہوگا زید کے لیے اور ایک ہوگا زید کا. اب یہ ملکیت کے لیے نا کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, سمپل زید کا. اب آپ یہ نہ کہ مرکب اضافی بن رہا ہے, مرکب اضافی اس وقت بنے گا جب میں کہوں گا زید کا قلم, پھر یہ مرکب اضافی ہوگا. جب میں سمپل کہوں گا زید کا, تو اس وقت یہ مرکب اضافی نہیں ہے, یعنی یہ کا لفظ صرف ملکیت کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں یہ قلم کس کا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ قلم زید کا ہے, تو زید کا یعنی ملکیت شو ہو رہی ہے کہ یہ قلم زید کی ملکیت ہے, یعنی belongs to کے معنی میں ہے. اور جب میں کہتا ہوں یہ قلم زید کے لیے ہے, تو اس وقت ملکیت نہیں شو ہو رہی ہوتی, بلکہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کے استعمال کے لیے ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جی حامد کے لیے, تو کیا عربی ہوگی؟ لی حامدن. میں کہنا چاہتا ہوں حامد کا, تو کیا عربی ہوگی؟ عربی ہوگی لی حامدن. تو لی حامدن لی زیدن کے دو ترجمے ممکن ہوں گے, ایک کے لیے کا مفہوم دے رہا ہوگا اور ایک ملکیت کا مفہوم دے رہا ہوگا. ہاں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ للہ خزائن السماوات والارض. للہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے یا اللہ کا. تو جب ہم کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, تو ترجمہ ہوگا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, تو اس وقت ترجمہ ہم کریں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ لام جارہ کے ساتھ جب ال والا اسم آ جائے, جیسے لام کے ساتھ میں المسلم استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں پر نوٹ کریں کہ لام جارہ آ رہا ہے لام تعریف کے ساتھ, یعنی لام جارہ اور لام تعریف اکٹھے ہو رہے ہیں. تو چونکہ دونوں لام ہیں, تو دونوں لام ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. دیکھیں پڑھیں گے تو ہم للمسلمی ہی پڑھیں گے نا, لیکن یہ دونوں اتنے خوش ہوں گے کہ یہ اپنے درمیان میں اس حمزہ کو بھی قبول نہیں کریں گے اور اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, اور لکھنے میں یہ آئے گا للمسلمی. یعنی ال کا حمزہ پڑھنے میں تو آ ہی نہیں رہا تھا, اب لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے گا, للمسلمی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ لام جارہ جب لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے. لیں جی اب ذرا ہم اس لام جارہ کو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. تو لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا. تو ضمائر ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں, تو ہم لام جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو پہلی ضمیر کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں اسے ہا ضمیر کے ساتھ, تو لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا, لہٰذا اس ضمیر ہا پر الٹی پیش آ جائے گی اور یہ بن جائے گا لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لہما, لہم, لہا, لہما, لہن, لکا, لکما, لکم, لکی, لکما, لکنہ. اب دیکھیں یا آ گئی اور یا کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہونا چاہیے. تو اب لام جارہ پہ آپ جانتے ہیں کہ زیر تو آتی ہی آتی ہے جب وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر پھر لام جارہ پر ہم زیر ہی پڑھیں گے, یعنی یائے متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق اب ہم اس کو لئی نہیں پڑھیں گے بلکہ لی پڑھیں گے. تو یہ پڑھا جائے گا جی لی یا لیا. تو ولیہ دینی میں لیا جو ہے نا وہ یہی ہے, لام جارہ ہے, یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور لنا وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تو دونوں استعمال ہو گئے. لنا ہمارے لیے, اعمالنا ہمارے اعمال,
वलकुम اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال. تو الکافرون میں بھی آپ یہی سنتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین. تو امید ہے بات کلیئر ہوگی. تو لام جارہ کو ہم نے استعمال کر لیا جی ضمائر کے ساتھ. ایک دفعہ پھر تیزی سے بولنے چارٹ. لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ لی یا لیا اور لنا. اب ہم با کو بھی استعمال کر لیتے ہیں جی. اب با پہ دیکھیں زیر حرکت ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو اس ہا ضمیر پر کھڑی زیر پڑی جاتی ہے, لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے جی بی ہی پھر بی ہما, کیونکہ ہما بھی ہما ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے زیر ہو. بہم ان ربہم بہم. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو ہم سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر زیر حرکت ہو تو ہم کو ہم پڑھا جائے گا, تو بہم. دوبارہ پڑھتا ہوں بہی بہما بہم بہا بہما بہنہ. اسی طرح ہنہ جو ہے ہنہ پڑھا جائے گا. پھر بکا بکما بکم بکی بکما بکنہ بی. اب یا کی ڈیمانڈ ہی زیر تھی تو حرف جر با پہ زیر ہی آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی. یہ بن گیا جی بی اور بنا. تو الحمدللہ جی ہم نے حروف جارہ کا پہلا سیٹ مکمل کر لیا ہے جو کہ 5 حروف جارہ پر مشتمل تھا. با تا واو کاف لام. اور ان 5 حروف جارہ میں سے 2 حروف جارہ با اور لام جو ہیں یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور لام جارہ کے بارے میں بات اچھی طرح نوٹ کر لینی ہے آپ نے کہ یہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ زبر حرکت آتی ہے. امید ہے آج کا لیکچر بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی حروف جارہ کے ساتھ کل ملاقات ہوگی, یعنی مرکب جاری ہم کل بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.